خداوند کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ خداوند نے آپ سب کو زندگی، سلامتی اور تندرستی عطا کی۔ خداوند کے حضور شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ رفاقت عطا کی۔ اس خوبصورت رفاقت کے لیے بھی خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سچ مچ خداوند ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، اور یہ خداوند کی محبت ہی ہے کہ آج ہم سب مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ خداوند نے آپ سب کو زندگی، سلامتی اور تندرستی عطا کی۔ خداوند کے حضور شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ رفاقت عطا کی۔ اس خوبصورت رفاقت کے لیے بھی خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سچ مچ خداوند ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، اور یہ خداوند کی محبت ہی ہے کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں اور ہر روز صبح سویرے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور اس 2024 کے لیے بھی ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بلیس کیا اور ایک سال اور عطا کیا۔ اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک سال بخشنے کا مقصد کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر اس سال پھلا تو خیر، ورنہ اسے کاٹ دینا۔ دیکھیں، پتہ نہیں ہم نے کتنے سال اس کے فضل سے لیے، ہمیں ملے، لیکن ہم نے ہر سال ان چیزوں کو اگنور کیا، اور سال کے شروع میں دعا کی، اپنے مقصد کے بارے میں سوچا، اور جیسے سال رواں ہو گیا ہم اپنے مقاصد سے غافل ہو گئے اور دنیا کے معاملات میں کھو گئے۔ I know کہ دنیا کے معاملات بہت زیادہ ہیں، دنیا ہمیں کھینچ لیتی ہے، دنیا کی کشش بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھنا اس دنیا کا انجام ہلاکت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اس کا انجام ہلاکت ہے۔ زندگی صرف ایک ہی جگہ پر ہے، لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے جو وعدہ کیا، جو پھل لانے کا وعدہ کیا ہے، وہ پھل لانے کے لیے ڈالی کے لیے ایک ہی بات ضروری ہوتی ہے کہ ڈالی اپنے درخت کے ساتھ پیوست رہے۔ اگر آپ درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ پھل لائیں گے۔ آپ نے دیکھا کبھی غور کے ساتھ کہ جو پھل ہوا کے ساتھ، آندھیوں کے ساتھ، بارشوں کے ساتھ جھڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے، وہ کچا پھل ہوتا ہے، اسے بھی لوگ بیچ دیتے ہیں، لیکن اسے بڑے سستے داموں بکتا ہے وہ، اور لوگ اسے لے لیتے ہیں۔ اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو اکثر ٹھیلوں پہ رکھ کے گھر گھر اور گلی گلی میں تین ڈبے والے اور بھوسی ٹکڑے کے بدلے دے دیتے ہیں۔ اس کی قیمت، اس کا معیار، اس کا لیول بس یہ ہوتا ہے کہ بھوسی ٹکڑا دے دو اور اس کے بدلے میں یہ فروٹ لے لو۔ شہروں میں شاید کم ہو، لیکن گاؤں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو پھل درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، وہ ہر حال میں اپنے درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ پک جاتا ہے درخت کے ساتھ ہی۔ اس کو جب اتارا جاتا ہے تو اسے دھو کر، صاف کر کے، اس کے اوپر کمپنی کے سٹکر لگا کر
مین مارکیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے، جہاں لوگ خود جاتے ہیں لینے کے لیے، اور بڑے لوگ وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے ان کو بیچنے کے لیے، وہ کہتا 500 روپے کلو، اور لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کم کر لو، لیکن وہ کہتا ہے چیز دیکھو، چیز دیکھو۔ چیز کا معیار ہوتا ہے، وہ چیز ہے، اس کی ویلیو اس لیے ہے کہ وہ سارے دکھوں غموں کو، بارشوں کو، آندھیوں کو اس نے سہ لیا، لیکن اپنے درخت کے ساتھ جڑے رہے۔ اگر آپ بہت سارا پھل لانا چاہتے ہیں تو آپ کو درخت کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ درخت کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ پکیں گے، تیار ہوتے رہیں گے۔ جب آپ تیار ہو جائیں گے تو مالک خود آپ کو جدا کرے گا، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ کی ویلیو اس درخت کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ آپ کو درخت کے ساتھ جڑنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے، اور میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ میں ہر روز یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے 2024 میں بہت بڑے پلان کیے ہیں، اور یہ پلان ہمارے اجتماعی بھی ہیں اور کلیسیائی بھی ہیں اور انفرادی بھی ہیں۔ ہم نے پرسنل بہت ساری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا اس سال میں، اور جب تک آپ نے جو چیلنج لیے، جو وعدے کیے ہیں خداوند کے ساتھ، جب تک وہ پورے نہ ہو جائیں تب تک کسی باتوں میں، کسی مسئلوں میں، دنیاوی معاملات میں الجھنا نہیں ہے۔ آپ نے دعا اپنی جگہ پر ہے، لیکن محنت اپنی جگہ پر ہے۔ دعا بھی کریں اور محنت کریں، جائیں اور لوگوں کو خداوند کے لیے جیتیں، روحوں کو جیتیں یسوع مسیح کے لیے۔ خداوند سے ہم نے گناہ گار روحیں مانگی ہیں 2024 میں۔ اب گناہ گار روحوں کے لیے دعا تو ہو رہی ہے ہمارے چرچز میں بھی، ہمارے پیج پر بھی، سارے جتنے لوگ ہیں، اور جن کو نہیں پتہ ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی دعا کریں، کیونکہ ہمارا اجتماعی جو پلان ہے وہ یہ ہے، دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا گناہ گاروں کو نجات دے۔ خدا وہ لوگ ہمارا حصہ بنے جو گناہ گار ہیں، جو گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آوارہ ہیں، جو کسی بھی چرچ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے۔ یاد رکھنا، جو کسی بھی چرچ کے ساتھ جڑے ہیں، چرچ روحانی طور پر ان کا ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی کسی بھی چرچ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تو وہ آوارہ ہے۔ اس آوارہ کو ڈھونڈنا ہے اور چرچ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، خدا کوئی آوارہ نہ ہو، کوئی اکیلا نہ ہو۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اچھے چرچز کے ساتھ جڑے، روحانی چرچز کے ساتھ جڑے۔ بہت سارے چرچز ایسے ہیں جو خود سے اپنی ذات سے ڈیڈ ہیں، بہت سارے چرچز ڈیڈ ہیں۔ بہت سارے چرچز ایسے ہیں جو دنیاویت کو پرموٹ کر رہے ہیں، بہت سارے چرچز ایسے ہیں جو روح القدس سے خالی ہیں۔ ایسے چرچز کو دیکھیں، ایسے چرچز کی تلاش کریں جو روح سے بھرے ہوئے اور زندگی سے بھرے ہوئے چرچز ہیں۔ ایسے چرچز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ایسے چرچز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو خدا یسوع مسیح کے فرما بردار ہیں، جو یسوع مسیح کے تابعدار ہیں۔ ایسے چرچز کے ساتھ جڑیں۔ ہاللیلویا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ روحانی طور پر مردہ ہو جائیں، کیونکہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بھاگنا چھوڑ دو، اپنے چرواہے کا پیچھا کرو۔ اچھی بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، وہ ادھر ادھر آوارہ نہیں ہوتی۔ مسیح خدا نے فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔
मैं उनको निकालता हूँ और उनके आगे आगे चलता हूँ, और भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना सीखें। चरवाहे से शिकायतें करना छोड़ दें। चरवाहों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब आप बच्चे देना शुरू हो जाओगे, अच्छी भेड़ें बच्चे देती हैं, दूध देती हैं। डेफिनेटली जो भेड़ें बच्चे देती हैं वो ही दूध दे सकती हैं। जो भेड़ें बच्चे नहीं देती वो दूध भी नहीं दे सकती। बहुत सारी ऐसी बीमार भेड़ें होती हैं जो बच्चे देने के काबिल नहीं हैं। जो बच्चे देने के काबिल नहीं है, याद रखना, वो भेड़ें दूध भी नहीं दे सकती। वो बीमार हैं, वो बांझ भेड़ें हैं। ऐसी भेड़ें किसी काम की नहीं होती, और खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें बांझ नहीं हो सकती। इसलिए निकलें और यीशु मसीह के लिए फल पैदा करें। और फल पैदा करने का तरीका ये है कि गुनाहगार लोगों को खुदावंद के पास लेकर आएं। जब आप एक गुनाहगार को मोटिवेट करके, कलाम सुना के, उसके लिए दुआ करके उसको यीशु मसीह के पास लेके आओगे, तौबा बपतिस्मे तक लेकर आओगे, तो आप समझें कि आपने एक रूह को जन्म दिया है। इस तरह यीशु मसीह के लिए बच्चे पैदा कर सकते हैं, रूहानी बच्चे पैदा कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे पैदा करें। पास्टर की सपोर्ट करें, चर्च की सपोर्ट करें। चरवाहे का काम बच्चे देना नहीं, चरवाहे का काम सिर्फ अच्छी तालीम देना है। आपकी खुराक की जिम्मेदारी चरवाहे की, आपकी हिफाजत करना चरवाहे का काम है। आपका काम बच्चे देना, दूध देना, ताकि ये लिंक जुड़ा रहे और खुदावंद का काम बढ़ता जाए, खुदावंद की बादशाही में वसअत आए। और ज़्यादा बच्चे देने के लिए, यानी ज़्यादा फल पैदा करने के लिए, आपको यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हर रात, हर सुबह, हर दिन यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी सलामती इसी में है कि आप यीशु के साथ जुड़े रहें। अगर आप यीशु से जुदा हो जाएंगे तो वो दुश्मन इब्लीस, जिसके हाथों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने आपके लिए सलीब पर जान दी थी, वो दुश्मन फिर आपको उठा के ले जाएगा और आपको वो जंगलों में, वादियों में ले जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यीशु से जुदा होगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप यीशु से जुदा होगे तो याद रखना, आप कामयाब नहीं हो सकते। जिस्मानी कामयाबियों को कामयाबियां ना कहें। कामयाबी ये है कि आप रूह से मामूर हैं और चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के रूल रेगुलेशन के ताबेदार हैं, और हर रोज़ यीशु के पास बैठ सकते हैं। कामयाबी ये नहीं है कि आपने बहुत घर बना लिए, बहुत गाड़ियां ले ली। गाड़ियां, घर कामयाबी नहीं है। ये वो रखते हैं, वो चीज़ें हैं, याद है आपको, वो दुनियावी मादी माल है जिसको यीशु मसीह ने ठुड्डा मारा था, ठुकराया था। ये वो चीज़ें, उनको वैल्यू ना दिया करें, इन चीज़ों को अहमियत ना दिया करें। अहमियत इस बात की है कि हम यीशु के कितने करीब हैं, हम यीशु के साथ कितने जुड़े हुए हैं, हमारा रिलेशन यीशु के साथ कितना मजबूत है, ये चीज़ वैल्यू करती है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको अपने साथ जुड़े रहने का फजल अता करे। और कलाम में लिखा है, जो समझते हैं कि हम कायम हैं वो खबरदार रहें। ये जो 2024 है, ये ईमानदारों के लिए बड़ा ख़ास साल है। इस साल में बहुत सारे ईमानदार गुमराह हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, आप जो खुदावंद यीशु मसीह में हो, कायम रहो। और कायम रहने के लिए जितनी ज़्यादा दुआ करोगे, जितना टाइम यीशु के साथ स्पेंड करोगे, उतने ज़्यादा आप कायम और मजबूत रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ये ना कहा कर 1 घंटा करती, 1 घंटा नहीं, 24 घंटे यीशु के साथ जुड़े रहें। डाली कुछ टाइम के लिए थोड़ी जुड़ती है, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। डाली 24 घंटे अपने दरख्त के साथ जुड़ी रहती है। 24 घंटे जुड़े रहो। कलाम में लिखा, हर वक्त दुआ करते रहो।
او خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، مائٹی 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 نیم آف جیسس۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹوں کے لیے، تیری بیٹیوں کے لیے، اور میں یسوع مسیح کے نام میں اے خدا تیرے حضور التجا کرتا ہوں، میرے پیارے خدا تو اپنے بچوں کو قائم رہنے کا فضل عطا کر۔ اے خداوند یہ آواز جتنے لوگوں تک پہنچے وہ لوگ تجھ میں قائم ہو جائیں یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ خداوند اگر کوئی گر رہا ہے تو وہ واپس اٹھ کھڑا ہو، اگر کوئی گر گیا ہے تو اسے اٹھا کھڑا کر یسوع کے قادر مطلق نام سے، تاکہ خدا یہ تجھ میں قائم ہو جائیں۔ جب یہ تجھ میں قائم ہو جائیں گے تو ان کے گھرانے، ان کی نسلیں برکت پائیں گی۔ خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو خدا۔ 2024 میں تیرے بچوں نے جو پلان کیے ہیں گناہ گاروں کے لیے، گناہ گار نجات پا جائیں یسوع کے نام سے، کلیسیاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ جو ایماندار گرنے جا رہے ہیں ہم ابھی سے ان کو تیری پناہ میں دے دیتے ہیں، تیرے بیٹے کے لہو میں چھپا دیتے ہیں، تیرے روح کے تابع کر دیتے ہیں۔ خدا تو نے بچا لے، ان پر رحم کر دے خدا، اور نئے گناہ گار ہر روز چرچ میں آئیں، ہر روز گناہ گار چرچ میں آئیں اور نجات پائیں یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ ہر روز چرچ میں آئیں اور نجات پائیں گناہ گار، یسوع کے نام سے نجات پائیں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی لعنتیں، ہر طرح کے جادو تعویذوں کے گندے اثرات یسوع کے قادر مطلق نام سے جاتے رہیں۔ ہر روز ابلیس کے جکڑے ہوئے آزاد کر دیے جائیں۔ ہر روز گناہ گار نجات پائیں، ہر روز گناہ گار نجات پائیں، ہر روز ابلیس، شیطان اور بیماریوں اور لعنتوں کے جکڑے ہوئے لوگ آزاد ہوں اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ اپنے لوگوں کے ایمان کو بڑھا، بیت قادیوں کا علاج کر، اور خداوند ایمان سے تیری برکتوں کو رسیو کرنے کا فضل عطا کر دے یسوع کے قادر مطلق نام سے، آمین۔